حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ قرآن کریم کے اندر بھی جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو ان حضرات کا تذکرہ بہت حسن سے آپ کو ملے گا۔ اور پھر ان 5 نبیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت اور شان عطا فرمائی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، رسولوں کا جو سلسلہ ہے، یہ بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوئے ہیں، اور ان کے بعض کے درجے بعض سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بنائے ہیں۔ تو یہ فرق مراتب یوں تو دنیا کی ہر چیز میں ہمیں نظر آئے گا، لیکن جب ہم اس عظمت کے لحاظ سے انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سید الانبیاء کی عظمت نمایاں نظر آتی ہے۔ سید الانبیاء کی شان ہمیں نرالی نظر آتی ہے، الگ تھلگ نظر آتی ہے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کنانہ قبیلے کو ولد اسماعیل سے، اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر کنانہ سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، وبشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں کہ انہوں نے بشارت سنائی تھی، سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جو جن کا نام احمد ہوگا، جو تمہاری سابقہ کتابوں کی رسولوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور پھر میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی خواب ہوں جو انہوں نے ولادت سے پہلے دیکھی ہے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کہ میں نے اپنے معبود کو سب سے زیادہ عظیم شان والا، عظمت والا بنایا ہے۔ تو جتنا رسول عظمت والے ہیں، جتنے وہ شان والے ہیں، جتنے معبود کبریا ہیں، اتنا ان کے حکم کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جتنی بڑی سطح کا کوئی آدمی ہو، ان کے حکم کی عظمت بھی بڑی ہوتی ہے، اس کا حکم بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور سید الانبیاء کا بولنا ہی تو دین ہے، ان کا کہہ دینا ہی دین ہے، روک دینا ہی دین ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم ذرا سوچیں، جو گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ رسول تو آتے ہی اس لیے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور سید الانبیاء جو عظمتوں کے بادشاہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو ان کے حکم کی عظمت کیا ہو، خود اتنی شان والے ہیں، خود اتنی عظمت والے ہیں۔ اور ایک موقع پہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے انبیاء میں کچھ چیزیں خاص طور پر مجھے ہی دی، کسی اور کو دی نہیں۔ ایک تو مجھے جوامع الکلم بنایا، دوسرا میرا روب دشمن پر 1 مہینے کی مسافت پہ اللہ نے ڈال دیا، تیسرا روئے زمین کو میرے لیے اللہ نے پاکیزگی کا ذریعہ اور نماز کی جگہ بنا دیا، اور چوتھے سارے نبیوں کو اللہ نے اپنی اپنی قوم، قبیلے، علاقے، ملک کے لیے بھیجا تھا، مجھے اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کے لیے نبی اور رہنما بنا کے بھیجا ہے۔
ہر نبی اپنے قوم قبیلے کے لیے آیا، اور میری جو بعثت ہوئی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے. اسی لیے اللہ کے محبوب جب بھی خطاب کرتے ہیں انسانیت سے، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اور لوگوں میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری کی پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہوں. اب میری تابعداری کے علاوہ کسی کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ نہیں ہے. گویا دنیا آخرت کی ساری کامیابی کو اللہ نے محمد کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کی فرما برداری کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس سے ہٹ کر مل نہیں سکتی. اسی لیے اللہ جل شانہ نے جو کمالات سارے نبیوں کو دیے تھے نا، ان سے زیادہ کمال میرے نبی کو تھا. اور کچھ چیزیں ایسی جو نبیوں نے مانگ کر لی تھی، میرے مصطفیٰ کو بن مانگے عطا فرما دی. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، 300 سال تک روتے رہے، زاروں قطار روتے رہے، دنیا کا چپا چپا چھان مارا. اللہ جل جلالہ میری توبہ کو قبول کر لے اور پھر مجھے کچھ ایسے کلمے عطا کر دے تاکہ ان کلموں کی وجہ سے میں تجھے یاد کروں، تجھے پکاروں، تو مجھ سے راضی ہو جائے. فتلقى، قرآن کہتے ہیں فتلقى آدم کلمات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے مانگنے تو ان کو وہ کلمات عطا کیے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب محبوب کی باری آئی تو مانگنے کی ضرورت نہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، میرے محبوب بن مانگے میں نے تمہیں پورا قرآن عطا کر دیا ہے. پورا قرآن اللہ کی رضا کا سبب ہے، پورا قرآن کامیابی کا ضامن ہے، پورا قرآن جس کے اندر دعائیں بھی ہیں، التجائیں بھی ہیں، عبرت کا سامان بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں، دنیا کی زندگی کے احوال بھی ہیں، برزخ کی زندگی کے احوال بھی ہیں، آخرت کی زندگی کے احوال بھی ہیں. یہ سب کچھ بن مانگے میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. یہ شان ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ جی مجھے شرح صدر کر دے، میرے سینے کے بوجھ کو، نبوت کے بوجھ کو ہلکا فرما دے، اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دے. یہ مانگے اللہ تعالیٰ سے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری آئی، عصمت مصطفیٰ کی باری آئی، تو بغیر مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک. میرے محبوب ہم نے آپ کا شرح صدر کر دیا، آپ کا سینہ جو ہے ہم نے شرح کر دیا، کھول دیا، اور آپ پر سے ہر قسم کا بوجھ جو آپ کو محسوس ہو رہا تھا اس کو بھی ہم نے اٹھا دیا، ہلکا کر دیا. اور پھر کسی وزیر کی، کسی آپ کے مشیر کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ہم خود آپ کے معاون، آپ کے لیے شرح صدر کرنے والا آپ کو سینہ عطا کر دیا ہے.